32واں باب یردن کے مشرق کے قبیلے۔ اور بنی روبن اور بنی جد کے پاس چوپایوں کے بہت بڑے بڑے غول تھے۔ سو جب انہوں نے یازیر اور جلعاد کے ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چوپایوں کے لیے نہایت اچھے ہیں، تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور الیعزر کاہن اور جماعت کے سرداروں سے کہا کہ اتارات اور دیبون اور یازیر اور نمرہ اور حسبون اور الیالی اور شبام اور نبو اور باون، یعنی وہ ملک جس پر خداوند نے اسرائیل کی جماعت کو فتح دلائی ہے، چوپایوں کے لیے نہایت اچھا ہے، اور تیرے خادموں کے پاس چوپائے ہیں۔ سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراث کر دے، اور ہم کو یردن پار نہ لے جا۔ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد سے کہا، کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو؟ تم کیوں بنی اسرائیل کو پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداوند نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو؟ تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو قادس برنی سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ جب وہ وادی اسکال میں پہنچے اور اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا، تاکہ وہ اس ملک میں جو خداوند نے ان کو عنایت کیا نہ جائیں۔ اور اسی دن خداوند کا غضب بھڑکا، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا، جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہام اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی۔ مگر یفنا کنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا یشوا اسے دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی پوری پیروی کی ہے۔ سو خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو بیابان میں 40 برس تک آوارہ پھرایا، جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے۔ اور دیکھو، تم جو گناہ گاروں کی نسل ہو، اب اپنے باپ دادا کی جگہ اٹھے ہو، تاکہ خداوند کے قہر شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ۔ کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا، اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کراؤ گے۔ تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپایوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بال بچوں کے لیے شہر بنائیں گے، پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں، اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیل دار شہروں میں رہیں گے، اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی میراث کا مالک نہ ہو جائے، اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے میراث نہ لیں گے، کیونکہ ہماری میراث یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی۔ موسیٰ نے ان سے کہا، اگر تم یہ کام کرو اور خداوند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ، اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداوند کے حضور یردن پار جائیں، جب تک کہ خداوند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کرے اور وہ ملک خداوند کے حضور قبضے میں نہ آ جائے، تو اس کے بعد تم واپس آؤ، پھر تم خداوند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہرو گے، اور یہ ملک خداوند کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گناہ گار ٹھہرو گے، اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا۔ سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناؤ، جو تمہارے منہ سے نکلا ہے وہی کرو۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے۔ ہمارے بال بچے، ہماری بیویاں، ہماری بھیڑ بکریاں اور ہمارے سب چوپائے جلاد کے شہروں میں رہیں گے، پر ہم جو تیرے خادم ہیں، سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداوند کے حضور لڑنے کو پار جائے گا، جیسا ہمارا مالک کہتا ہے۔ تب موسیٰ نے ان کے بارے میں الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوا اور اسرائیلی قبائل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو وصیت کی،
اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلاد کا ملک ان کی میراث کر دینا، پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کنعان ہی میں تمہارے بیچ میراث ملے۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداوند نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے، ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے حضور اس پار ملک کنعان کو جائیں گے، پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراث رہے۔ تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کی مملکت اور بسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو، یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے، اور اس ساری نواحی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلے کو دے دیا۔ تب بنی جد نے دیبون اور اتارات اور ارویر اور اترات شوفان اور یازیر اور یگبہا اور بیت نمرہ اور بیت ہارن فصیل دار شہر اور بھیڑ سالے بنائے۔ اور بنی روبن نے حسبون اور علی آلی اور کریتائم اور نبو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شبماہ کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے۔ اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے۔ اور منسی کے بیٹے یائیر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام حووت یائیر رکھا، اور نوبا نے قنات اور اس کے دیہات کو اپنے تصرف میں کر لیا، اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوبا رکھا۔